بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرے پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہوتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ زندہ ہے اور اللہ رب العزت ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ اور پھر چھٹے پارے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے شک جو اللہ رب العزت کے لیے جہاد کرتے ہیں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے دشمنوں سے لڑتے ہیں اور جب کافروں کی تلوار ان کو شہید کرتی ہے تو قرآن ان کی زندگی کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور بزرگان دین صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہے جو دشمنوں کے مقابلے میں لڑتا ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی شہیدوں کے زمرے میں آتے ہیں جو اللہ کے ذکر کے تلوار سے وفات پاتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر خوب کرتے ہیں اور اسی میں ان کو وفات آتی ہے۔ تو بہرحال بہت سارے ایسے بھی اسلام کے اندر بزرگان دین گزرے ہیں جن کی شہادت ظاہری بھی سامنے آئی اور سری بھی سامنے آئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ لے لیں کہ غار ثور میں آپ کو جو سانپ ڈنک مارتا ہے تو محدثین نے فرمایا کہ آخری وقت جب حضرت ابوبکر صدیق کا آیا تو اللہ رب العزت نے اسی زہر کو لوٹا دیا اور اسی زہر کے سبب آپ کی وفات ہوئی۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو خیبر کے موقع پر جس بڑھیا نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی تھی اور اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود نازنین پر وہ زہر اثر نہ کر سکا تھا اور ایک صحابی رسول نے اس کو پی لیا تھا اور ان کی وفات ہو گئی تھی، تو بعض محدثین نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب قریب تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی زہر کو لوٹا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت شہیدوں کی تعریف کرتا ہے اور اپنی کتاب میں کرتا ہے۔ اب آئیے، جب شہیدوں کی بات چلتی ہے تو ہمیں بدر یاد آتا ہے، احد یاد آتا ہے اور پھر کربلا یاد آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جامع شہادت سے سرفراز ہوئے اور جو واقعات آپ نے کل ملاحظہ فرمائے تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب کربلا میں تمام شہداء اسلام کی لاشیں بکھری ہوئی تھی، کوئی شہید کہاں پر ہے، کوئی شہید کہاں پر ہے، تو اس وقت جب صبح ہوئی تو وہ ظالم اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑی لے کر اور زنجیریں لے کر کربلا کی سرزمین پر واپس آئے اور ان لوگوں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی اور پیروں میں بیڑی ڈال دی گئی اور گلے میں توق ڈال دیا گیا، اور اس عالم میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب کوفہ لے جانے کے لیے وہ لوگ تیار ہوئے ہیں۔ آخری مرتبہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کربلا کے میدان کو دیکھا اور جب دیکھا کہ بھائی کی لاش بھی پڑی ہوئی ہے، حضرت علی اکبر کی بھی لاش پڑی ہوئی ہے، حضرت عباس علم بردار کی بھی لاش پڑی ہوئی ہے، تو روتی ہوئی اپنے بھیا کی لاش پر جاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے میرے بھائی جان،
آپ نے ہمیں مدینہ سے لایا تھا اس وقت پردہ تھا، پھر ہم مکے میں آئے اس وقت بھی پردہ تھا، جب ہم کربلا میں آئے تو اس وقت بھی پردہ تھا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد ان لوگوں نے ہماری چادر کو بھی چھین لیا۔ اے حضور، اے میرے بھائی، اب ہم کیا کریں گی؟ اب ہم تو تنہا ہو گئی، اب سوائے عابد بیمار کے ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، بھیا اب کون ہمیں سہارا دے گا؟ تو اللہ اکبر، ایسے جملے تاثیر کا تیر بن کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکل رہے تھے کہ راوی یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جسم بھی تھر تھر کانپ رہا تھا، اور پھر آواز آتی ہے، اے بہن تو خوف زدہ نہ ہو، تو ڈرنا نہیں، اس لیے کہ اگر حسین بھائی کا جسم تیرے ساتھ نہیں تو کیا ہوا، ہر موڑ پر میرا سر تیرے ساتھ ہوگا، ہر موڑ پر میرا سر تیرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ سنتی ہے تو پھر آپ جو ہے پھر کربلا سے جاتی ہے۔ اب ان ظالموں نے یہ کیا کہ جو اہل بیت رسول تھے ان لوگوں کو تو گرفتار کر لیا، اور پھر کربلا میں جو ان کے مرد تھے جو قتل ہوئے تھے ان کو گڑھا کھود کر دبا دیا گیا، لیکن شہداء اسلام کی لاشوں کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا۔ علامہ شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ شام کربلا میں فرماتے ہیں تو پھر قریب ہی کربلا معلیٰ کے ایک دیہات تھا، ایک گاؤں تھا، وہیں سے کچھ لوگ آئے اور شہداء اسلام کی لاشوں کو جمع فرمایا اور پھر ان کو دفن کر دیا گیا۔ ان ظالموں نے، یزیدیوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا شہداء اسلام کی لاش مبارک کو، اور پھر یہ قافلہ اب کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو بہت نشانیاں ظاہر ہوئی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے وقت۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، ام معبد کی ایک بہن تھی، اس کا نام تھا ہندہ۔ وہ ہندہ یہ کہتی ہے کہ ایک روز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، اور پھر میرے گھر تشریف لانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پانی منگوایا، میں نے پانی دیا، اور پانی دینے کے بعد میرے آقا میرے گھر سے باہر گئے اور وہاں پر اپنا ہاتھ دھویا اور کلی فرمائی۔ جب ام معبد کی بہن ہندہ یہ کہتی ہے کہ جب ہاتھ دھویا میرے آقا نے اور کلی فرمائی، اور پھر جب چلے گئے تو دوسرے روز میں نے یہ دیکھا کہ اسی جگہ پر کل ایک درخت پیدا ہو گیا، اور پھلدار درخت تھا، اور ایسا پھلدار درخت تھا، ایسا پھلدار، اور اس کے اندر ایسی خصوصیت تھی کہ اگر کوئی بیمار اس پھل کو کھاتا تو اللہ اس کو صحت عطا فرما دیتا، اگر کوئی پیاسا کھاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیاس کو مٹا دیتا، اگر کوئی بھوکا کھاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھوک کو مٹا دیتا۔ ایسا تاثیر والا پھل اور ایسا تاثیر والا درخت میرے آنگن میں اگایا کہ کیا وجہ تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک کا مبارک پانی اس زمین پر گرا تھا۔ اب وہ یہ کہتی ہے کہ کچھ سالوں کے بعد اچانک ہم نے دیکھا کہ وہ درخت کے اندر جتنے بھی پھل تھے وہ سب گرنا شروع ہو گئے، ایک پھل بھی اس درخت پر نہ رہا۔ جب ہم لوگوں نے یہ دیکھا تو ہم سمجھ گئے کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہوا ہے اس دنیا کے اندر، اس لیے یہ پھل جو برکت والے تھے اب اس پیڑ میں نہیں رہے کہ اتنے میں خبر ملتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا۔ پھر حضرت ام معبد کی بہن ہندہ یہ کہتی ہے کہ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اس پھل پہ درخت آنا شروع ہو گئے۔ پھر کچھ سالوں کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پھر وہ پھل جو اس درخت پر آئے تھے پھر وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ اب ہم نے پھر یہی گمان کیا کہ ہو نہ ہو کوئی عجیب داستان ہوئی ہے، کوئی عجیب بات ہوئی ہے، تبھی تو یہ مبارک درخت کے پھل گر گئے ہیں۔ ہندہ یہ کہتی ہے کہ بس کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ہم کو پتہ چلا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفے میں شہید ہو گئے۔ اور پھر ہندہ یہ کہتی ہے کہ اب اس درخت کا عالم یہ تھا کہ صرف پتے تھے، اب پھل نہیں تھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پھل کی برکت اس پتوں میں ڈال دی تھی۔
اب جو پتا کھاتا جس نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرادوں کو پورا کر دیا کرتا تھا، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پتے بھی جھڑنا شروع ہو گئے اور وہ درخت سوکھ گیا۔ اب ہندا یہ کہتی ہے کہ اتنے میں ہمیں پتہ چلا کہ کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین جام شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر ہندا یہ کہتی ہے کہ پھر آج تک اس درخت پر پتے نہیں لگے اور وہ سوکھ گیا، پھر اس کے بعد وہ درخت مرجھا گیا، پھر نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت وہ شہادت ہے کہ زمین بھی گواہی دیتی تھی، آسمان بھی گواہی دیتا تھا، جنات کے رونے کی آوازیں لوگوں نے سنی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا، چاند کو گرہن لگ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، کوئی ایسی اشیاء نہیں تھی جس پر غم کا بادل نہ ٹوٹا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ کوفے کی طرف روا دوا قافلہ چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دور کوفہ تھا کہ اتنے میں جس نیزے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مقدس تھا، وہ نیزہ یکایک گڑ گیا زمین میں۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو نکالا جائے، لیکن اللہ اکبر، عجیب بات تھی کہ وہ نیزہ نکلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ جو سپاہی تھے بہت کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح یہ نیزہ زمین سے نکل جائے۔ شمر لعین مورخ یہ کہتے ہیں کہ وہ قافلے کا سردار تھا، میں یہ کہتا ہوں وہ قافلے کا سردار نہ تھا بلکہ حسین ابن علی اس قافلے کے سردار تھے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی قافلے کا سردار ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ تو پورا قافلہ ٹھہر جاتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں سے اب یہاں سے ہم چلے جائیں گے تو پھر قافلہ بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ مورخ تو یہ کہہ رہا ہے کہ شمر اس کا سردار ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین ابن علی سردار ہے۔ اب حسین نے رکنے کا ارادہ کیا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ ایک قدم آگے بڑھا سکے۔ اللہ اکبر۔ شمر لعین بڑا پریشان ہوا۔ دیکھو وہ بھی بہت پچھتائے تھے، یہ بھی یاد رکھے آپ۔ ایک روز عبید اللہ ابن زیاد گھوڑے پر سوار ہو کے کہیں جا رہا تھا تو اس کا ایک ساتھی تھا، وہ کہنے لگا کہ عبید اللہ امیر صحیح سے بتانا، حسین کے قتل کے بعد تجھے چین ملا یا نہیں؟ تو اس نے کہا میں مجبور تھا، دولت کے نشے میں چور تھا، اگر یہ دولت کا نشہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں امام حسین پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑواتا کربلا میں۔ ہر ایک انسان پچھتاتا تھا، ہر ایک انسان، لیکن دولت یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، جیسے آپ نے سماعت فرمایا۔ تو شمر اب یہ کرتا ہے کہ جب امام حسین کا وہ نیزہ آگے جانے کا نام نہیں لیتا اور زمین پر گڑ گیا تو اب وہ کہاں جاتا ہے آپ کو پتا ہے؟ مورخ یہ کہتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا اے علی اوسط، اے زین العابدین، آپ کے بابا چلنے کا نام نہیں لیتے۔ بولو سبحان اللہ۔ دیکھو وہ یزیدی تھے، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن اللہ اکبر، اگر ان کے دل میں یہ عقیدہ جمتا نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوتے ہیں، تو خدا کی قسم شمر کبھی یہ حضرت امام زین العابدین سے کہتا نہیں کہ تمہارے بابا آگے چلنے کا نام نہیں لیتے۔ دیکھو تو صحیح کیا ہوا ہے۔ اب حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ تم دیکھو، جائزہ لو، کوئی گم تو نہیں ہو گیا قافلے میں سے۔ تو جب جائزہ لیا گیا قافلے کا تو پتہ یہ چلا کہ بالی سکینہ جو 7 سال کی تھی وہ قافلے میں نہیں تھی۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور سیدہ بالی سکینہ نہیں نظر آ رہی ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہاں اسی لیے میرے بابا آگے نہیں چلتے، اسی لیے میرے بابا آگے نہیں چلتے۔ تو اللہ اکبر، اب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ بالی سکینہ کو تلاش کر رہی ہے، ادھر ام کلثوم ہے، ادھر بالی سکینہ حضرت زینب ہے، اور پکارتی اس دشت کے اندر چلی جا رہی تھی، اس جنگل کے اندر چلی جا رہی تھی، اے سکینہ کہاں ہو تم، اے سکینہ کہاں ہو تم؟ اللہ اکبر، لیکن سکینہ کی آواز نہیں آتی تھی۔ جب سیدہ زینب نے یہ دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک خاتون ہے جو پردہ پوش ہے، اور اس کے زانو پر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھی ہوئی ہے، تو اللہ اکبر، وہ محبت سے، شفقت والے ہاتھ سے وہ خاتون حضرت بالی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر
سر پر جو ہے ہاتھ پھیرتی چلی جا رہی تھی، اور بالی سکینہ کربلا کے تعلق سے ان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی کہ میرے بابا کو اس طرح شہید کیا گیا، حضرت علی اکبر کو اس طرح شہید کیا گیا، 6 ماہ کے علی اصغر کو اس طرح شہید کیا گیا۔ جب سیدہ زینب نے دیکھا تو عرض کیا، اے خاتون تیرا شکریہ کہ تو نے ہماری بالی سکینہ کو اپنے آغوش میں لے لیا، ہم اس کو تلاش کرتی کرتی تھک گئی، تیرا بہت شکریہ، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تم اس دست میں، اس جنگل میں کیا کر رہی ہو۔ تو اللہ اکبر، اس خاتون جو پردہ پوش تھی وہ کہنے لگی، بیٹی زینب تو مجھے بھول گئی، دیکھ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر۔ راوی یہ کہتا ہے کہ جیسے اس خاتون نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو سیدہ زینب نے کیا دیکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جیسے ہی سیدہ زینب نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے روح پاک کو دیکھا تو اللہ اکبر، ان کے صبر کا جو بندھن تھا وہ ٹوٹ پڑا، اور پھر ان سے بغلگیر ہو کر رونے لگی اور کہنے لگی، امی اب آئی ہو کہ جب تیرا لال شہید کر دیا گیا، اب آئی ہو کہ اللہ اکبر علی اکبر شہید کر دیا گیا۔ اور ساری کربلا کی داستان سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی، اور پھر عالم یہ تھا کہ کچھ دیر تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پر رہی اور پھر وہاں سے روپوش ہو گئی۔ اب پھر سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے آغوش میں رحمت میں لیتی ہے، اور پھر قافلے میں جیسی ہی جاتی ہے تو شمر کا یہ بیان ہے کہ جیسے ہی بالی سکینہ قافلے میں آ گئی، اب ایک سپاہی نے جیسے ہی اس نیزے کو اکھاڑنے کی کوشش کی تو فوراً نکل گیا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر پھر آگے چلنے لگے، اور پھر سارا قافلہ چلنے لگایا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ کوفے کے اندر اب یہ پہنچنے والا تھا قافلہ، تو عالم یہ تھا کہ کوفے کے اندر عبید اللہ ابن زیاد نے، بہت ہی مختصر انداز میں عرض کرتا ہوا چلوں گا، عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کیا تھا کہ پورے کوفے کے اندر کرفیو لگا دیا تھا، پورے کوفے کے اندر۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی چھت پر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا اور سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مقدس میرے چھت کے قریب سے گزرا اور میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا کہ اتنے میں اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے زبان سے بھی میں نے قرآن پاک سنا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، اے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ آپ جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عجیب نشانیاں تھی رقیم، اور اللہ کی عجیب نشانیاں تھی اصحاب کہف، لیکن آپ یہ بھی سن لیں کہ حسین کا قتل ہونا اور نیزے پر قرآن پڑھنا یہ بھی عجیب بات ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں جس کو سب فنا اس کو بقا بنا دیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین کٹ گئے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین فنا ہو گئے، لیکن یاد رکھنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں تو اللہ انہیں فنا نہیں کہتا بلکہ اللہ تو انہیں بقا کہتا ہے، اللہ تو انہیں بقا کہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مقدس کو ایک تشت میں لا کر رکھ دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور تمام شہدان اسلام کے سر مقدس کو اس کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مقدس کو عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا تو معاذ اللہ رب العالمین وہ کہنے لگا کہ حسین پہ لعنت ہو، معاذ اللہ، علی پر لعنت ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر المؤمنین یزید کو فتح عطا کی۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ اے ظالم، تجھے قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل تھا۔ جب میرے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب تم آؤ گے تو حق اور باطل، یہاں تو کوفے والوں کی نگاہوں میں پردہ پڑا ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر حق واضح کرے گا، اور یہ لوگ جنہوں نے خط لکھ کر میرے بھیا کو بلایا تھا یہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجرم ٹھہریں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تیرا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب کے جملے ایسے تاثیر کے تیر بن کر نکلے
کہ لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو گئے، لوگ رونے لگے، لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے. اور پھر عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کیا کہ وہ ظالم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، لکڑی کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مقدس پر مارتا معاذ اللہ، کبھی ان کے آنکھوں پر مارتا، کبھی ان کے ہونٹوں پر مارتا. یہی حضرت زید بن ارقم جو ضعیف صحابی تھے، جو بوڑھے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے اے ظالم عبید اللہ ابن زیاد، اللہ اور فرشتوں کی تجھ پر لعنت ہو، اس لیے کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس گردن کا اور اس پیشانی کا اور اس ہونٹ کا بوسہ لیا کرتے تھے. اور جب صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ ان کو بوسہ بھی لیتے ہیں اور سونگتے بھی ہیں تو کیا معاملہ ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے تھے کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں. اور ظالم تو گستاخی کرتا ہے اور چھڑی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اللہ اکبر. عبید اللہ بن زیاد نے کہا اے زید بن ارقم، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نادان، تجھے میرے بوڑھاپے پر رحم آیا اور تجھے حضرت امام حسین کی ذات پر رحم نہیں آیا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. جب حضرت زید بن ارقم نے یہ کہا تو جلادوں کو حکم دیا کہ فوراً اس کو دربار سے باہر کرو، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے دربار سے باہر کر دیا گیا. اب اس ظالم نے یہ کیا کہ حضرت امام حسین کے سر کو اٹھایا. راوی کہتے ہیں جب سر مقدس کو حضرت امام حسین کو اس نے اٹھایا تو اس کا پورا جسم تھر تھر کانپتا تھا، تھر تھر کانپتا تھا. اور پھر اس نے یہ کیا کہ اپنے ران پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مقدس کو رکھ دیا. اب یہاں پر مورخ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک سے ایک خون کا قطرہ ٹپکا. جیسی ٹپکا تو وہ تیجاب کی شکل میں تھا، وہ خون کا قطرہ تیجاب کی شکل میں تھا کہ اس کی ران کے اندر کھڈا کر دیا اور زمین پر آیا، اور زمین پر آنے کے بعد وہ غائب ہو گیا. اب جتنے بھی حکیم سے یہ علاج کراتا تھا تو سب اپنے ہاتھ کو ٹیک دیا کرتے تھے اور کہتے تھے اے عبید اللہ بن زیاد، اس مرض کا، اس پھوڑے کا، اس سوراخ کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے. راوی یہ کہتا ہے کہ جس دن سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے قطرے نے اس کے ران میں سوراخ کر دیا تھا تو اس وقت سے وہ زخم اس کے مرتے وقت تک اچھا نہیں ہوا تھا. یہاں تک کہ ایسی بدبو پھوٹتی تھی، ایسی بدبو پھوٹتی تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوئی ٹھہرنے کا نام نہیں لیتا تھا. یہاں تک کہ راوی یہ کہتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم نامی شخص کو یہ کہا تھا کہ جاؤ عبید اللہ ابن زیاد کا قصہ ختم کر دے، اور ابراہیم کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کی فوج تھی اور عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ابراہیم کی فوج تھی، اور صبح تک جو ہے صبح سے یہ لڑائی شروع ہوئی تھی اور شام کے وقت یہ لڑائی ختم ہوئی تھی. اب عبید اللہ ابن زیاد کو ٹھیک 10 محرم کے دن، جمعہ کے دن، اسی نہر فرات کے قریب قتل کر دیا گیا تھا، اسی نہر فرات کے قریب قتل کر دیا گیا تھا. اور جب اس کی لاش کو تلاش کیا گیا تو راوی یہ کہتا ہے کہ اس کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں پریشانی ہوئی نہیں، اس لیے کہ جس لاش سے بدبو آتی تھی ہم سمجھ گئے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی ہے، ہم سمجھ گئے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی. تو بہرحال عبید اللہ ابن زیاد کے جسم پر وہ پھوڑا لگ گیا، وہ پھوڑے کی شکل میں ہو گیا، وہ کسی بھی طرح درست نہیں ہوا. کچھ دنوں تک اس ظالم نے کوفے کے اندر اہل بیت رسول کو رکھا، اور پھر جب یزید کا فرمان جاری ہوا کہ اب کوفے سے اب ملک شام کی طرف ان کو روانہ کر دو، تو اب ملک شام کی طرف یہ قافلہ چلا جا رہا تھا. لیکن عالم یہ تھا کہ اللہ اکبر، جو شہید ہوتے ہیں تو ان کی گردن نیچے ہوا کرتی ہے، لیکن عجیب بات تھی کہ شہید کرنے کے بعد بھی دشمنوں نے امام حسین کے سر کو بلند کر دیا. اسی لیے تو علامہ حسن رضا فرماتے ہیں سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، اور کی اونچی خدا نے قدر و شان و اہل بیت، اور کی اونچی خدا نے قدر و شان و اہل بیت. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مقدس کو اور آپ کے رفقا کے سر مقدس کو یہ لوگ لے جا رہے تھے. بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک گرجا گھر آیا جس کے در و دیوار ہل رہے تھے. جب وہ پادری نے دیکھا کہ عجیب بات ہوئی کہ میرے گرجا کے کبھی در و دیوار ہلے نہیں،
تو وہ فوراً باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ قافلہ ہے جن کے نیزوں پر شہیدوں کے سر ہے اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں اور کچھ سپاہی ہے. تو وہ پادری آگے بڑھا اور شمر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بتاؤ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا یہ کن کے سر ہے جو تم نے نیزوں پر اٹھا رکھے ہیں؟ تو شمر نے بات کو چھپائی اور یہ کہا معاذ اللہ یہ باغیوں کے سر ہے، امیر المومنین یزید کی بیعت نہیں کیے اس لیے معاذ اللہ رب العالمین ان کو ہم نے شہید کر دیا. تو پادری ہر سر کا جائزہ لیتا تھا، لیکن جیسی سر امام پر آیا تو رک گیا، سر امام پر آیا تو رک گیا، کیونکہ اس سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی، نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی. تو وہ سمجھ گیا معاملہ کچھ اور ہے، مجھے بتایا کچھ اور جا رہا ہے. تو پادری نے کہا کہ اے شمر میں تجھے مال اور زر دینے کے لیے تیار ہوں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھ کو دے دے. تو شمر نے کہا یہ رزق ہم لے نہیں سکتے، یہ معاملہ ہم تیرے سپرد کر نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر ہم نے کر دیا اور یہ سر کہیں گم ہو گئے تو پھر ہم یزید کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. کہا تم مانگو کتنا مانگتے ہو؟ یہ دولت کے نشے میں چور تھی ہی پہلے، اس لیے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے مد مقابل آئے تھے. تو ان ظالموں نے کہا تیرے پاس کتنا پیسہ یہ بتا. تو روایت میں آتا ہے، مورخ یہ لکھتا ہے کہ اس پادری نے کہا میرے پاس 82,000 دینار ہے، پوری زندگی بھر کی کمائی ہے. کہا وہ دے دے اور ان سروں کو ایک رات کے لیے لے لے، لیکن صبح ہم کو واپس دے دینا. کہا ٹھیک ہے. 82,000 دینار پادری نے ان کے سپرد کر دیا اور تمام شہداء کے سر مقدس کو لے لیا اور ایک کمرے میں تمام شہداء کے سر کو رکھا اور ایک تنہا کمرے میں امام حسین کے سر کو رکھا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مقدس کو لے کر جب وہ کمرے میں جاتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مقدس سے گرد و غبار صاف کرتا ہے اور قیام کی حالت میں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. شاید اللہ کو یہ ادا اس کی پسند آ گئی ہو. اللہ اکبر. پھر وہ پادری اس کمرے کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور پھر اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا ہے. جب آدھی رات ہوئی تو پادری کا اس کمرے کے پاس سے گزر ہوا. اس پادری نے یہ دیکھا کہ دروازے سے اور کھڑکیوں سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے، نور ہی نور نکل رہا ہے. جب اس پادری نے دروازے کی چیر میں سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مقدس پر آسمان سے نور ہی نور آ رہا ہے، نور ہی نور برس رہا ہے. اسی لیے تو میرا امام یہ کہتا ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر. اب پادری جب دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے خاتون آتی ہے اور آواز آ رہی ہے یہ حضرت حوا ہے. پھر وہ پادری کا بیان ہے کہ میں نے پھر ایک خاتون کو دیکھا، اتنے میں آواز آئی کہ ہاں یہ سیدہ مریم ہے جو جنت سے اتر رہی ہے. اور پھر ایک آواز آئی کہا ہاں یہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ جو جنت سے اتر رہی ہے. پھر اللہ اکبر ایک آواز آتی ہے اے بڈھے پادری اپنی نگاہوں کو جھکا لے اس لیے کہ اب جنت سے خاتون جنت آ رہی ہے. اتنا سننا تھا کہ اللہ اکبر. راوی یہ کہتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گیا. اور جب ہوش میں آیا تو امام زین العابدین علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں آیا، کچھ اشرفیوں کے نذرانے اور لایا اور عرض کیا حضور اب میں اپنے باطل دین کو چھوڑ کر آپ کے دین میں شامل ہونا چاہتا ہوں. حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں آ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اس نے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور پھر جب صبح نمودار ہوئی تو راوی یہ کہتا ہے کہ سر مقدس کو ان کے حوالے کر دیا گیا. اب ایک روایت کے مطابق شمر لعین نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسی گرجا گھر کے دیوار پر اچانک ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس نے ایک شعر لکھا. اس کا ترجمہ اس کا مفہوم میں عرض کروں کہ جس لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے. جب شمر لعین نے یہ دیکھا تو وہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا یہ کس نے لکھا ہے ہم کو بتا.
یہ کس نے لکھا ہے؟ ایک روایت کے مطابق تو ہاتھ نے لکھا، اور ایک روایت کے مطابق وہ پادری نے یہ کہا کہ یہ کس نے لکھا مجھ کو بھی نہیں پتا، لیکن ہاں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہ شعر لکھا ہوا تھا۔ 500 سال پہلے اللہ کے حبیب ابھی مبعوث بھی نہیں ہوئے بظاہر دنیا میں، لیکن وہ شعر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی سے پہلے لکھا ہوا تھا۔ اور ایک روایت میں، دونوں روایتیں میں نے آپ کو پیش کر دی اس لیے کہ جب تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ بہرحال تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی سے پہلے 500 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق اچانک ایک ہاتھ آیا تھا اور اس گرجا گھر کی دیوار پر یہ شعر لکھ دیا گیا تھا۔ اب اللہ اکبر، ان ظالموں نے یہ کہا کچھ ہی دور چلے۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد وہ 82,000 جو دینار تھے نا، تو یہ تو تھے ظالم دنیا کے بھوکے، دولت کے بھوکے، تو انہوں نے کہا اب عبید اللہ بن زیاد نے تو ہمیں کچھ دیا نہیں، چلو اب یزید سے بھی کیا امید لگائے، چلو ہم ہی سے بٹوارا کر لیتے ہیں۔ تو وہ بٹوارا کرنے کے لیے بیٹھے۔ راوی یہ کہتا ہے مورخ کہ جیسے ہی بٹوارا کرنے کے لیے بیٹھے اور جیسے ہی اس تھیلی کو کھولا گیا تو شمر کا یہ بیان ہے کہ اس میں اب سونے کے دینار نہیں بلکہ مٹی کے ڈھیکلے تھے، اور اس پر آیت مبارکہ لکھی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ ظالم جو کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو، ان قریب ظالم اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، ان قریب ظالم جو ہے اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے جسم میں جو ہے کانپ اٹھے اور یہ کہنے لگے عجیب بات تھی کہ پادری نے تو ہم کو سونا دیا تھا لیکن یہ مٹی ہو گئی۔ لیکن سخاوت جس کے دل پر غالب آتی ہے تو اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر کتنی بھی وہ کرامتیں دیکھے، پھر کتنا بھی وہ معجزہ دیکھے، پھر اس کے دل پر نہ کرامت اثر کرتی ہے نہ معجزہ اثر کرتا ہے۔ ابو جہل کو دیکھو جو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرتا میرے آقا کر کے دکھاتے، کبھی عرض کرتا یا رسول اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اللہ کے حبیب چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، کبھی کہتا سورج کو پلٹا دے، اللہ کے حبیب سورج کو پلٹا دیتے، لیکن سخاوت غالب تھی اس لیے ابو جہل ایمان نہ لا سکا۔ اسی طرح ان لوگوں پر دنیا غالب تھی، امام حسین کی کرامت کو دیکھ کر بھی سچے دل سے ان ظالموں نے توبہ نہیں کی۔ اب ان کے قسمت میں جہنم لکھ دیا گیا تھا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک قصبہ آیا جس کو قصبہ ہارونی کہتے تھے۔ اس قصبے کا جو امیر تھا عزیز ابن ہارون یہودی تھا، وہ سویا ہوا تھا۔ ادھر جب قافلہ اہل بیت رسول کا اس قصبے میں پہنچا تو پہنچنے کے بعد شہر بانو کی بارگاہ میں آپ کی لونڈی جو شیری تھی، اس کا نام شیری بیان کیا گیا ہے، شیری نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ مال ہے، اے بی بی اگر آپ اجازت دے تو ایک جو قصبہ ہے اس میں جا کر میں کچھ کپڑے خرید لاؤں۔ تو حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جو بچا ہے مال اس سے تم کپڑے خرید کر لاؤ۔ اب شیری کو کوئی جانتا نہیں تھا، اہل بیت رسول کے فرد کو کوئی اس قصبے میں جانتا نہیں تھا، لیکن شیری جیسے ہی اس قصبے کے دروازے پر آتی ہے اور شیری دستک دیتی ہے کہ کھولو میرے لیے دروازہ، تو اندر سے آواز آتی ہے عزیز ابن ہارون کی، اے شیری ٹھہر جا بھی آتا ہوں۔ نہیں سمجھے آپ لوگ، ورنہ اتنی ہلو آپ سبحان اللہ بولتے نہیں۔ وہ کہنے لگا اے شیری ابھی ٹھہر جا میں آتا ہوں۔ تو شیری تو بڑی تعجب میں پڑ گئی کہ یہاں تو مجھے کوئی جانتا نہیں، اہل بیت رسول غالباً پہلی دفعہ اس راستے سے گزر رہے۔ تو جب عزیز ابن ہارون نے دروازہ کھولا تو شیری تو پریشان تھی، اس نے شیری کو تحفہ بھی دیا، اور پھر شیری نے کہا اے عزیز ابن ہارون مجھے یہ بتا کہ تجھے میرا نام کیسے پتا چلا، یہاں تو ہم پہلی دفعہ آئے ہیں۔ تو عزیز ابن ہارون نے کہا میں یہودی ہوں، میں سویا ہوا تھا کہ میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہے لیکن غمگین ہے، پریشان ہے۔ عزیز ابن ہارون نے عرض کیا اے نبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اے ہارون علیہ السلام آپ پریشان کیوں ہیں، آپ غمگین کیوں ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عزیز ابن ہارون تجھے پتا نہیں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو کربلا میں لوٹ لیا گیا، امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اے عزیز ابن ہارون تیرے قصبے کے قریب میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سر مقدس آنے والا ہے۔ کہا کون ہے حسین؟
کہا نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حسین. کہا محمد رسول اللہ کو آپ مانتے ہیں؟ کہا نادان، اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ ہمیں پیدا نہ کرتا، اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبوت نہ دیتا. کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا اب تو یہ کر کہ یہودیت سے توبہ کر اور امام زین العابدین کی بارگاہ میں جا، میرا سلام بھی عرض کرنا امام حسین کے سر کو اور امام زین العابدین کو، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور مسلمان ہو جا. اللہ اکبر. اب عزیز ابن ہارون نے کہا کوئی نشانی بتائے حضور کہ نشانی دیکھ کر میں فوراً بات کو سمجھ جاؤں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا ابھی اس قصبے کے دروازے پر ایک لونڈی آئیں گی جس کا نام شیری ہوگا. تو شیری اس لیے میں نے تجھے پہچان لیا. اب اللہ اکبر. وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا، سچے دل سے توبہ کی، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. عزیز ابن ہارون یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں حضرت امام حسین کے سر مقدس کے قریب پہنچا تو میں نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ نبی جنا علیہ السلام کا سلام عرض کیا. جیسے سلام عرض کرنا تھا کہ سر مقدس نے سلام کا جواب بھی دے دیا. اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام زین العابدین نے اسی شیری کا نکاح عزیز ابن ہارون سے کر دیا. بہرحال اب یہ قافلہ پھر اور آگے چلا. اب جب یزید نے دیکھا جب یہ قافلہ شام کے قریب ہے تو اس ظالم نے سارے شام کو سجانے کا حکم دے دیا. ساری گلیاں سج گئی. قصہ مختصر یہ کہ اللہ اکبر اب اسی گلیوں میں سے یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ گزر رہا تھا. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، موٹے موٹے واقعے سماعت فرما لیں. پھر یزید کا دربار لگایا گیا. علامہ شفیع اگاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ یزید نے پورا پلان بنا رکھا تھا اس طرح کہ اپنی بیوی کو سمجھا دیا تھا کہ دیکھ جیسے ہی امام حسین کا قافلہ ہمارے دربار میں آئے گا تو پردے کے اس پار رہنا. جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو ہمارے سامنے رکھا جائے گا تو بال کھول لینا اور آ کر یہاں ماتم کرنا. اور عبید اللہ ابن زیاد، خولہ بن یزید، شیری جو ہے خولہ بن یزید اور شمر لعین، ان سب پر لعنت کرنا. عبید اللہ ابن زیاد پر بھی لعنت کرنا. تو پورے پلان کے تحت یہ نقشہ یزید نے کھینچ لیا تھا. جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مقدس کو یزید پلید کے دربار میں رکھ دیا گیا تو بس اس کی بیوی آئی، بال کھول کر وہ ماتم کرنے لگی اور عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت کیا، شمر لعین پر لعنت کیا، صفوان پر لعنت کیا، اور جو کربلا میں عمر ابن سعد سب آئے تھے تو سب پر لعنت کیا. اور یزید یہ کہہ رہا تھا میں نے تو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے سختی کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. لیکن ہمارے علماء نے فرمایا جملہ کبھی بھی اس کو آزادی نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بڑے بڑے محدثین نے یہ کہا تھا کہ شکار اگرچہ کربلا میں تھا لیکن شکاری ملک شام میں تھا اور شکاری نے وہاں سے تیر مارا تھا اور نشانے پر لگا تھا. یہ شعر تھا جو محدثین نے ارشاد فرمایا ہے. بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. جب یزید کے دربار میں رکھ دیا گیا تو یہی معاملہ پیش آیا جو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آیا تھا کہ ظالم نے بھی لکڑی سے چھوا اور بے ادبی کی. وہاں پر حضرت فضہ بھی تھی. اس نے حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس ظالم کو اللہ اکبر اس پر لعنت کی. اور اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خطبہ دیا. اور امام زین العابدین کو جب اس ظالم نے دیکھا تو کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے علی اوسد. یہ یاد رکھنا ان کا اوریجنل نام یہ ہے لیکن ان کا لقب ہے امام زین العابدین. اور میں نے آپ بتا چکا ہوں کہ علی اکبر بڑے، علی اوسط بیچ والے اور علی اصغر چھوٹے. تو اسی وقت یزید نے کہا تھا کہ اے زینب تیرے حسین کو علی کے علاوہ کوئی نام نہ ملا کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھتا گیا. تو سید زینب نے فرمایا تھا نادان یہ 3 شہزادے تھے، اگر اور ہوتے تو میرا بھائی حسین سب کے نام علی ہی رکھتے چلا جاتا، علی ہی رکھ دیا کرتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیو کہا یہ کون ہے؟ کہا علی اوسط امام زین العابدین. قریب میں اس کا لڑکا بھی تھا یزید کا. کہا علی اوسط میرے لڑکے سے مقابلہ کرو گے؟ اللہ اکبر. دیکھو اہل بیت رسول کے فرد کی کیا شان ہوتی ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توق ڈال دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں اگر تجھے لڑانا ہی ہے تو پھر میرے ہاتھ کھول دے، میرے ہاتھ کھول دے. تو ان کے ہاتھ میں تلوار دی گئی
اور یزید کا جو بیٹا تھا اس کے ہاتھ میں بھی تلوار دی گئی. ابھی یہ وار کرنے ہی والے تھے کہ اتنے میں ناکارہ یزید بجا, ڈھول تاشے بجنے لگے. تو یزید کے بیٹے نے کہا کہ دیکھ میرے باپ دادا کی نوبت بج رہی ہے, دیکھ میرے باپ دادا کی نوبت بج رہی ہے. ابھی اس وقت ڈھول تماشے بج ہی رہے تھے کہ اتنے میں مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں دے دی. تو امام زین العابدین نے فرمایا یہ دیکھ میرے باپ دادا کی نوبت بج رہی ہے, اور تیرے باپ دادا کی نوبت کچھ دن تک بجے گی, بند ہوگی, لیکن میرے باپ دادا کی نوبت صبح قیامت تک اسی طرح بجتی رہیں گی. ہر مسجد کے مینار سے مؤذن یہی کہتا رہے گا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. ہر صدائیں قیامت تک یہی آتی رہیں گی. جب یہ صدائیں بند ہوں گی تو یاد رکھنا قیامت اس وقت قائم ہوں گی. اسی لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری اہل بیت جب تک دنیا میں رہیں گی, جب تک دنیا رہیں گی, اور جب میری اہل بیت اس دنیا سے چلی جائیں گی یہ دنیا اللہ ختم کر دے گا. یعنی ایک سید بھی اگر اس دنیا میں ہے تو اس نے قیامت کو روک رکھا ہے. ایک مومن بھی اگر اس دنیا میں ہے تو اس نے قیامت کو روک رکھا ہے. تمہاری شان یہ ہے مسلمانوں, کہاں تم کس کے فراق میں پڑ گئے, کہاں تم چلے جا رہے ہو؟ ارے تم لوگوں کو اتنا پاور اللہ نے دیا ہے کہ جب تک تم رہو گے قیامت برپا نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن ہم لوگ ایکٹروں کے پیچھے جا رہے ہیں, ٹک ٹاک کے اسٹاروں کے پیچھے جا رہے ہیں, ان کی نقل کر رہے ہیں. بس ٹک ٹاک پر میں اس طرح ایپ بنا دوں, اس طرح ایکٹنگ کر دوں کہ لوگ میرے بہت وہ لائک کرے, کمنٹ کرے, یہ کرے وہ کرے. بس ہمارے نوجوان اسی میں ہے, اسی میں ہے. پھر یزید نے کہا نہیں ٹھیک ہے رہنے دو. اب یزید کے قید خانے میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دیا گیا. اللہ اکبر. عالم یہ تھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز یہ دیکھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی. کہا اے پھوپھی آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھا, لیکن کیا بات ہے کہ آج میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہو. تو اللہ اکبر. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بیٹا زین العابدین میں تجھے کیا بتاؤں, کمزوری کی بنیاد پر میں بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہوں. اس لیے کہ یزید یہ ظالم کہ سپاہی جو کھانا دیتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے, اس لیے میں بالی سکینہ کو دے دیتی ہوں اور خاندان کے افراد کو دے دیتی ہوں. میں اس وقت سے بھوکی ہوں, اس لیے کمزوری کی بنیاد پر میں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں. اللہ اکبر. سیدہ بالی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑکیوں میں سے پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتی تھی اور یہ کہتی تھی اے پھوپھی یہ پرندے کہاں سے جاتے ہیں اور کہاں آتے ہیں؟ اللہ اکبر. سیدہ زینب فرماتی تھی اے بیٹی سکینہ یہ اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں, دن بھر سفر کرتے ہیں, دانا چگتے ہیں, پھر اپنے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں. اس بالی سکینہ عرض کرتی تھی اے پھوپھی پھر ہم مدینے کب جائیں گے؟ اس طرح یہ جانور اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں تو ہم کب جائیں گے؟ اللہ اکبر. ایک عبداللہ نامی شخص کا وہاں سے گزر ہوا, اس نے جب ان بچیوں کی آہو فغاں سنی تو اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا. وہ اپنے گھر گیا, اپنی بیوی سے کہنے لگا. وہ بیوی اس کی بڑی نیک متقی پرہیزگار خاتون تھی. اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی جمعرات کا دن آتا تھا تو حضرت امام حسین کی نظر دلاتی تھی, ان کے لیے دعا کیا کرتی تھی. وہ کیا دعا کیا کرتی تھی آپ کو پتہ ہے؟ مورخ لکھتا ہے کہ وہ دعا کیا کرتی تھی یا اللہ حسین ابن علی کی عمر میں برکت عطا فرما. یہ دعا کر کے وہ نظر مان کے بچوں میں اس کھانے کو تقسیم کرتی تھی. عبداللہ پہنچا, اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ جمعرات کے دن جو تو حسین ابن علی کی عمر کے تعلق سے برکت کی دعا کرتی ہے اور جو نیاز بناتی ہے وہ نیاز آج کسی اور کو نہیں دینا بلکہ یزید کے قید خانے میں چلی جا. وہاں پر ایسا لگتا ہے کچھ قیدی ہے جن کو کھانا میسر نہیں ہے, جن کو پینا میسر نہیں ہے, تو ان کو دیا. تو خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے. اب جمعرات کا دن آیا, نظر رکھی گئی, نیاز رکھی گئی, اس پر فاتحہ ہوئی اور عرض کرتے میرے مولا حسین ابن علی کی عمر میں برکت عطا کر. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے راوی یہ کہتا ہے کہ اب وہ خاتون اس طباق کو لے کر جس میں کھانا تھا, ایک مشکزے کو لے کر جس میں پانی تھا,
وہ یزید کے قید خانے میں جاتی ہے. جیسے قید خانے میں جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بیمار عابد ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی پیروں میں بیڑی ہے. پوچھنا چاہا کہ تم کون ہو, لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد اس طرح ہو رہا تھا کہ آپ نے زبان کو حرکت نہیں دی, اشارہ کر دیا کہ تم حضرت سیدہ زینب کی طرف چلے جاؤ. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ خاتون جاتی ہے تو کھانے کا طبق کو نیچے رکھتی ہے اور پانی کے مشکیزے کو نیچے رکھتی ہے اور کہتی ہے, بی بی تمہارے پہلو میں تمہارے زانو پر یہ بیٹی اس کو اٹھا دو, جو حضرت سکینہ تھی. یہ دیکھو میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں, دیکھو میں تمہارے لیے پانی لائی ہوں. تو اللہ اکبر, سیدہ سکینہ کو جب اٹھایا گیا تو سیدہ سکینہ نے کھانے کو اور پانی کو دیکھا. کھانے اور پانی کو دیکھنے کے بعد پھر اپنے پھوپھی کے چہرے کو دیکھا اور کہنے لگی, اے پھوپھی کیا تم نے پانی کو پیا؟ اے پھوپھی کیا تم نے کھانے کو کھایا؟ تو کہا, بیٹا میں تجھے کہہ چکی ہوں کہ پہلے تم کھاؤ گی پھر ہم کھائیں گے. لیکن سیدہ زینب نے فرمایا, نہیں, نہ تم کھانا نہ ہم کھائیں گے, بلکہ اے عورت یہ اٹھا لے جا, ہم سید ہیں, ہم صدقہ نہیں کھاتے, ہم سید ہیں, ہم صدقہ نہیں کھاتے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ وہ خاتون کہنے لگی, اے خاتون یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ میرے آقا حسین کی نیاز ہے. جب اللہ اکبر امام حسین کا نام سیدہ زینب نے اس قید خانے میں سنا تو تعجب سے کہنے لگی کہ بتا تجھے حسین ابن علی سے کیا تعلق ہے؟ کہا, میں تمہیں بتاؤں کہ میں بہت چھوٹی تھی, میرا بابا صحابی رسول تھا, میں اتنی بیمار ہوئی, اتنی بیمار کہ جس طبیب جس حکیم کے پاس میرا بابا لے کر جاتا تو ہر حکیم ہر طبیب اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا اور کہتا تھا یہ علاج ہمارے پاس نہیں ہے اس بچی کا علاج, اب تم بس مرنے کا وقت, مرنے کا انتظار کرو اس بچی کا. ہر طبیب ہر حکیم نے مجھے لاجواب کر دیا, لا علاج کر دیا. اب میرے بابا نے یہ کہا کہ چلو اس در پر چلتے ہیں جہاں سے زندگی اللہ تقسیم کرتا ہے. اگر وہ در نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آسمان کو پیدا کرتا نہ زمین کو پیدا کرتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, پھر یہ ہوا کہ جب ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے اور میرے بابا نے عرض کیا, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میرے خاندان کی یہ ایک لوتی بیٹی ہے, یا رسول اللہ اس کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے, آپ کرم کر دے. آپ کی دعا کا تو یہ عالم ہے کہ اجابت کا زہرہ عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے دعائے محمد. تو میرے آقا نے فرمایا, اب ٹھہر جا, کہ اتنے میں آواز دی, حسین باہر آ. سیدہ زینب نے سے کہنے لگی, جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حسین باہر آ, تو ایک نورانی شکل کا بچہ اس پردے سے باہر نکلا, اور نکلنے کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا, بیٹا حسین اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ اور اس کے لیے دعا فرما دے, اس کے لیے دعا فرما دے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ خاتون کہتی ہے قید خانے میں سیدہ زینب سے کہ اللہ اکبر, جیسے ہی میرا آقا حسین کچھ پڑھتا اللہ میرے جسم میں زندگی پیدا کر دیتا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت کاملہ وہ عاجل عطا فرما دیا. خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں اے خاتون, اس وقت وہ وقت وہ تھا اور وہ یہ وقت یہ ہے کہ ابھی تک میں بیمار نہیں ہوئی, ابھی تک کوئی رنج اور غم میرے قریب نہیں آیا. تو اللہ اکبر. پھر اے خاتون سن, پھر جب میرے بابا کا وقت وصال آیا تو میرے بابا نے کہا کہ اے بیٹی تجھے وصیت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک زندہ رہنا امام حسین کی عمر کے تعلق سے برکت کی دعا کرتے رہنا, اور جب تو کھانا کھلائے گی بیٹا غریبوں میں اس کو تقسیم کرتے رہنا. اللہ اکبر. جیسے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو صبر کا بندھن ٹوٹ گیا, ان کے آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی, اے خاتون اب حسین ابن علی کے لیے عمر میں برکت کی دعا نہیں کرنا, اس لیے کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. جب تو قید خانے میں آئی تھی جو پہلا مرد جس کو دکھائی دیا تھا وہ انہی کا بیٹا امام زین العابدین ہے, اور میرے زانو پر یہ کوئی اور نہیں
نہیں بلکہ حسین کی بیٹی بالی سکینہ ہے، اور جس سے تو گفتگو کر رہی ہے، بات کر رہی ہے، وہ حسین کی بہن زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار اسی قید خانے میں راوی یہ کہتا ہے کہ بالی سکینہ نے عرض کیا تھا، اے پھوپھی آج تو مجھے دیکھ رہی ہو، کل نہیں دیکھوں گی، میں اس دنیا سے رخصت کر جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ ایک بچے کی زبان سے جب کر کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی پھوپھی اس طرح کی بات سنتی ہے تو اس کے دل میں ممتا پیدا ہوتی ہے، اور وہ ممتا آنسوؤں کے ذریعے سے اس کے آنکھوں سے جاری ہوا کرتی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی رونے لگی اور کہنے لگی، اے سکینہ تو کیسی بات کرتی ہے؟ بالی سکینہ کہا، ہاں کل تم مجھے نہیں پاؤ گی۔ اے پھوپھی، اب دیکھو ایک بالی سکینہ 7 سال کی ہے، غور کریں آپ، 7 سال کی بچی پھوپھی سیدہ زینب سے کیا کہتی ہے؟ سیدہ زینب سے کہتی ہے، پھوپھی جب میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے دفن اس جگہ کرنا جہاں زمین سرد ہو، پانی کے قریب مجھے دفن کرنا، اس لیے کہ پھوپھی پانی کی شدت سے میری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، میری ہڈیاں سوکھ گئی۔ اتنا کہا سیدہ زینب نے ان کو آغوش رحمت پہ لیا اور رونے لگی۔ راوی یہ کہتا کہ دوسرا دن نکلا کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی قید خانے میں وصال ہو گیا، اسی قید خانے میں وصال ہو گیا، اور پھر ان کے وصیت کے مطابق راوی یہ کہتا ہے کہ دریا کے قریب سرد زمین میں ان کو دفنایا گیا۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ جب بالی سکینہ کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد قبر میں، اس قبر کے گڑھے میں ان کی لاش مبارک کو اتارا جا رہا تھا کہ راوی یہ کہتا ہے کہ اچانک اس قبر میں سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے اور کہنے لگے کہ اے بیٹا زین العابدین اس کو میرے حوالے کر دے، اس لیے کہ تیری دادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ اور پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر جو ہے تدفین عمل میں آئی، اور وہاں پر ان کا مزار مقدس بنایا گیا۔ بہرحال اور مختلف روایتیں ملتی ہیں، میں ادھر نہیں جاتے ہوئے آگے کے معاملات آپ کو بتاؤں۔ پھر یزید نے قصہ مختصر یہ کیا، امام زین العابدین کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا بتاؤ تمہاری شرطیں کیا ہے؟ تو سب سے پہلے امام زین العابدین نے فرمایا مجھے جتنے بھی قاتلان حسین ہیں سب میرے حوالے کر، تاکہ میں ان سب کو قتل کر دوں اپنے ہاتھوں سے۔ کہا دوسری شرط کیا یہ بتاؤ؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ تمام شہدان اسلام کے سر کو ہمارے حوالے کر، تاکہ ہم ان کے جسم سے لگا کر ان کو دفن کر دیں۔ کہا اور کیا ہے؟ کہا کل جمعہ ہے، خطبہ میں دوں گا، کل جمعہ ہے، خطبہ میں پڑھوں گا۔ تو کہا تیری 2 شرط قبول ہے، ایک شرط نامنظور ہے، جو قاتلان حسین کے تعلق سے تو کہتا ہے تو میں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ اب یزید کے فیور میں جو لوگ بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یزید نے یزید نے کچھ نہیں کیا تھا بلکہ عبید اللہ ابن زیاد نے، شمر نے، عمر ابن سعد نے کیا تھا، تو یاد رکھے اگر وہ ظالم کو امام حسین سے محبت ہوتی تو فوراً پہلی شرط پر عمل کر دیتا۔ حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، اختیار اس کے اندر موجود، اختیار اس پر تھا، وہ یہ کر سکتا تھا، لیکن وہ ظالم نے پہلی شرط کو قبول نہیں کیا۔ کہا 2 شرطوں پر عمل ہو جائے گا، شہیدوں کے سر تم کو مل جائیں گے، اور کل جمعہ ہے، خطبہ تم ہی دینا۔ کل جمعہ کا دن آیا، کوفے کی جامع مسجد پوری بھر گئی۔ جب بھر گئی تو ایک مصر کا خطیب بیٹھا تھا، تو جب یزید کھڑا ہوا نا تو دیکھا کہ اللہ اکبر، جامع مسجد تو پھول ہو گئی ہے، بھر گئی ہے، تو اب اگر میں امام زین العابدین کو کھڑے کرتا ہوں تو پھر معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ تو فوراً آنکھ سے اشارہ کیا اس خطیب کو جو مصر کا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور وہ تعریف کرنے لگا یزید کی، اور معاذ اللہ لعنت بھیجنے لگا ان شہیدان اسلام پر۔ تو امام زین العابدین سے نہ رہا گیا، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ظالم، جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر، تو نہیں جانتا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جمعے کا خطبہ میں دوں گا۔ تو حاضرین کھڑے ہو گئے، جتنے بھی حاضرین تھے سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے مصر کے خطیب تو بیٹھ جا، آج ہم ان کا خطبہ سنیں گے،
آج ہم ان کا خطبہ سنیں گے. اللہ اکبر. اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تم کو پتا ہے میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. ہاں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کو توڑ دیا تھا. ہاں میں اس کا بیٹا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو معراج عطا فرمائی تھی. ہاں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کوہ صفا پہ چڑھ کے اعلان نبوت کیا تھا. ہاں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کوہ صفا پہ چڑھ کے سارے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتایا تھا, گمراہی سے بچایا تھا. ہاں میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کا لڑکا علی اکبر تھا. ہاں میں حسین کا بیٹا ہوں جس کا لڑکا علی اصغر تھا. ہاں میں حسین کا بیٹا ہوں جس کا بھتیجا حضرت قاسم تھا. اس طرح کے اوصاف جب آپ بیان کرنے لگے تو اللہ اکبر اختتامی جملے آپ کے یہ تھے کہ اے لوگوں پھر یاد رکھو ہم آل رسول ہیں, ہم اہل بیت رسول ہیں, ہماری تعظیم تم پر واجب کر دی گئی ہے. کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ محبوب ان سے کہہ دو اس دین کام کے تعلق سے میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا, لیکن ہاں میرے اہل بیت کی محبت کیا کرو. حضرت امام حسین سے محبت کرو, حضرت امام حسین سے محبت کرو, حضرت خاتون جنت کی توقیر کرو, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کرو. اے لوگوں ہم وہ ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے آیت تطہیر کو نازل کیا.